مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں کرن پیٹر، سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل ڈائسس آف اسلام آباد اور راول پنڈی سے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی پہلی تا 12ویں آیات مقدسہ۔ اس کے بعد خداوند نے 72 اور مقرر کیے اور انہیں دو دو کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت میں سنا کہ خداوند یسوع المسیح نے 72 شاگرد مقرر کیے اور انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی بادشاہت کی نزدیک آنے کی خوشخبری سنائے اور لوگوں کو شفا بھی دے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح خوب جانتے تھے کہ زمین پر اب اس کا قیام مختصر رہ گیا ہے اور دنیا کو نجات دینے کے لیے اسے مصلوب کیا جائے گا، لیکن نجات کی خوشخبری کا کام اب بھی باقی ہے۔ اس لیے اس نے 12 شاگردوں کے ساتھ ساتھ 72 لوگوں کو بھی چنا اور انہیں بھی دو دو کر کے ان جگہوں پر بھیجا جہاں وہ خود جانا چاہتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے انہیں دو دو کر کے کیوں بھیجا؟ اگر دیکھا جائے تو یہ 36 گروپ بنتے ہیں اور غالباً 36 شہروں میں بھیجے گئے ہوں گے، اور ایک شہر کے لیے 2 اشخاص ناکافی تھے۔ اسی بات کے پیش نظر خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے اور مزدور بھیجے۔ نیز خداوند یسوع المسیح نے ایسے لوگوں کو چنا جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے تھے، جن کی سوچ، جن کا مزاج، جن کے طور طریقے ایک دوسرے سے قطعاً مختلف تھے۔ دو دو گروپ
بنا کر بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کی طاقت بنے، متحد ہو کر خدا کی بادشاہت کی منادی کرے۔ مگر میرے عزیزو، اگر ہم آج کل کے مسیحی مبشران اور خادمین، لیڈرز، رہنماؤں، جماعتوں، گروپوں کا تجزیہ کریں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بسر پیکار اور جنگ میں ہے۔ آج کی انجیل مقدس ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم باہمی اختلاف کو بھول کر اس عظیم مقصد کے لیے کام کریں جس کا حکم ہمیں خداوند یسوع المسیح نے دیا ہے، اور اس کا راز 72 لوگوں کے چناؤ میں پوشیدہ ہے۔ میں اکثر خیال کرتا تھا کہ خداوند یسوع المسیح نے 72 شاگردوں کو ہی کیوں چنا، 50، 60، 70 یا 100 شاگرد کیوں نہیں چنے؟ دراصل 72 کا عدد بائبل مقدس میں بار بار آتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح قبر میں 72 گھنٹے رہے، یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں 72 گھنٹے رہا، اور خود خدا کے نام بھی 72 ہے، وہ 72 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دراصل 72 کا عدد تو خدا کا چہرہ ہے، 72 کا عدد فرشتوں کا عدد ہے جو خدا کے احکام بجا لاتے ہیں، دنیا کو خدا کا پیغام دیتے ہیں۔ اور مقدس لوکا نے انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے پہلے 12 انجیلی بشارت کے لیے بھیجے اور پھر 72 لوگوں کو تعلیم و تربیت دی اور ان کا چناؤ کیا اور انہیں پوری دنیا میں انجیلی بشارت کا مشن دیا، کیونکہ 12 شاگردوں کا پہلا سفر بنی اسرائیل کے لیے تھا اور 72 کا یہ سفر غیر قوموں کے لیے تھا۔ تکوین 10 باب میں 72 قوموں کا ذکر ہے جو پوری دنیا کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے ان علاقوں میں بھیجا جہاں وہ خود جانا چاہتا تھا، یعنی شاگرد یسوع المسیح کے سفیر تھے، اور یہ مشن دراصل خدا کا مشن تھا، کیونکہ اس کی ابتدا 72 یعنی خدا کے نام، خدا کے چہرے اور فرشتوں کے نشان سے ہوئی تھی، اور جس مشن کی ابتدا خدا سے ہوتی ہے تو وہی اس کا انتظام بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو طاقت دیتا ہے، وہ ان کی کفالت کرتا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے 72 شاگردوں کو روپے، پیسے، دولت، روٹی، پانی اور دنیاوی اشیاء کو اپنے ہمراہ لے جانے سے منع کیا، تاکہ وہ دنیا پر نہیں، اپنے آپ پر نہیں، بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے انہیں یہ بھی کہا کہ میں تمہیں یعنی بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، اور یہ 72 بلا خوف و خطر اپنے مشن پر روانہ ہوئے، اور ان کا نمونہ ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے، ان کا کردار ہمارے لیے مثل راہ ہے۔ جس متانت، جس ایمانداری، جس جوش و ولولے اور جس فرمانبرداری سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا حکم مانا، وہ قابل قدر اور قابل تعریف ہے۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس میں ان کا نام
ان کا حسب نسب کچھ نہیں لکھا گیا۔ ہم میں سے کوئی ان کی شکل و شباہت کو بھی نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں تو بس یہی جانتے ہیں کہ انہوں نے خداوند یسوع المسیح کی بلاہٹ کو قبول کیا۔ مسیحی تاریخ کو رقم کرنے والے یہ گمنام ہیرو، جنہوں نے خدا کی بادشاہی کے فروغ کے لیے خداوند یسوع مسیح کا حکم مانا اور اس کے حکم کے مطابق دھن دولت، رہن سہن، گھر بار، لباس، خوراک، حتیٰ کہ اپنوں کو بھی چھوڑ کر غیروں اور انجان لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سنائی، بنا کسی لالچ کے، بنا عزت اور شہرت کے، اور بنا کسی بڑے عہد کے، عہدے کے تقاضے کے۔ یہ 72 بلائے گئے، بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنا کام پوری تندہی اور سچائی سے سر انجام دیا، اور پھر گمنامی کی زندگی گزار کر تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے۔ وہ گم تو ہو گئے دنیا کی نظر میں، مگر خدا کے مقبول نظر ٹھہرے۔ اور یہ 72 آج ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، خدا یسوع مسیح کی بلاہٹ کو قبول کریں، اپنا بھروسہ دنیاوی اشیاء پر نہیں بلکہ خدا پر رکھے، آپس کے اختلافات بھول کر باہمی رضامندی اور اتفاق سے ایک ہو کر، متحد ہو کر خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع نے ان 72 کو نعمت شفا دی، اور انہوں نے بیماروں کو شفا دی، انسانیت کی خدمت کی، دکھوں کے دکھ کو بانٹا۔ خدا نے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی نعمت ضرور دی ہے۔ اپنی نعمت کو پہچانے اور انسانی فلاح و بہبود اور خدا کی انجیل کی بشارت کے لیے کام کرے۔ خدا یسوع المسیح نے صلیبی موت اور آسمان پر جانے سے پہلے ان 72 لوگوں کو چنا، اور اب وہ واپس آنے والا ہے۔ دنیا میں اب بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کا نام تک نہیں سنا، انہوں نے آسمانی بادشاہت اور نجات کی خوشخبری کا ذکر بھی نہیں سنا۔ انہیں خوشخبری سنانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا خوف نہ کریں کہ لوگ آپ کو رد کر دیں گے، اس بات کا خوف نہ کریں کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ پر ظلم کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ 72 خوشی سے واپس آئے تھے، انہوں نے مشکلات جھیلیں، لیکن اپنا مشن مؤثر طریقے سے سر انجام دیا۔ یہ 72 برے خون خوار بھیڑیوں میں بھیجے تو گئے تھے، لیکن کسی ایک برے کو بھی بھیڑیوں نے نہیں کھایا، وہ زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک واپس آئے، کیونکہ ان کے ساتھ خدا تھا، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہوگا؟ اس لیے خدا پر بھروسہ رکھیں اور بے خطر و خوف خدا کے مشن کو جاری رکھیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔